السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 22 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، صدق اللہ العظیم۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا وہ شخص کے جو الٹا ہو کر کے، الٹے منہ کر کے زمین کے اوپر چلتا ہے، یا وہ بندہ کہ جو سیدھا ہو کر کے چلتا ہے، ان میں سے کون ہے کہ جو سویًا علی صراط مستقیم، کہ جو سیدھے راستے کے اوپر ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک ایمان والے بندے کا اور ایک بے دین بندے کا تذکرہ کیا کہ جو بندہ اللہ کو مانتا ہے، سیدھے راستے کے اوپر ہے، کوئی اسے دنیا کے اندر الٹے کام نہیں کرنے پڑتے، کوئی کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا نہیں پڑتا، کسی در کے اوپر ذلیل نہیں ہونا پڑتا، اللہ کی اس مخلوق میں سے کسی کے سامنے اپنی بےزتی نہیں کروانی پڑتی، کیا ان راستوں سے وہ اللہ کو پا سکتا ہے؟ یا وہ سیدھا راستہ جو اللہ رب العزت نے بتایا ہے اس کے اوپر چل کر کے وہ سیدھا جنت کے اندر جا سکتا ہے؟ تو آج دیکھ لیں، ایک بندہ، اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ میرا تعلق کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے میرے ساتھ جو ایک تعلق بنایا تھا اس کی اہمیت کتنی تھی۔ صرف اور صرف ایک بندے نے دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت کے سامنے اللہ رب العزت کے در کے اوپر سجدہ کرنا تھا، اپنی یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکانی تھی، سجدے کے اندر اپنی ان آنکھوں سے اللہ کے سامنے آنسو بہانے تھے، اس مصلے کے اوپر آپ کے یہ آنسو گرنے چاہیے تھے۔ اللہ آپ کی دنیا بدل دیتا اس دنیا کی، اللہ آپ کے یہ حالات ٹھیک کر دیتا اس دنیا کی، اللہ وہ سب کچھ آپ کو نواز دیتا جو آپ دنیا کے اندر چاہتے ہیں، اور جس کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں، ہر در کے اوپر، ہر درگاہ کے اوپر چلے جاتے ہیں، ہر غیر کے اوپر چلے جاتے ہیں، ہر غیر کے پاس چلے جاتے ہیں اس دنیا کے اندر، اللہ وہ سب کچھ آپ کو عطا کر دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر اسی بات کا تذکرہ کیا کہ وہ بندہ جو الٹے منہ ہو کر کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا وہ جلد پہنچے گا یا اس راستے کے اوپر پہنچے گا، یا وہ بندہ جو سیدھا منہ کر کے ایک راستے کے اوپر چل رہا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اللہ کا جو راستہ ہے یہ بالکل آسان اور سیدھا راستہ ہے۔ ہاں، آزمائش ضرور ہے اس راستے کے اندر، یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے راستے کے اوپر آزمایا نہیں جاتا، اللہ کے راستے کے اوپر تو زیادہ آزمائش ہے، لیکن اس آزمائش کے اندر جس بندے کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہونا، جس بندے کی زبان پہ ہر وقت اللہ ہونا، اس کو وہ پریشانی نہیں ہوتی، اس کو یقین ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر کہ جس رب نے مجھے اس آزمائش کے اندر ڈالا ہے وہ نکالے گا میرے لیے راستہ اس آزمائش سے نکلنے کا، میرا اللہ سنبھالے گا میرا ہر معاملہ، میرا اللہ نکالے گا میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ہر مشکل سے نکلنے کا۔ اس بندے کی زبان کے اوپر ہر مصیبت میں یہی ہوگا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی زبان پہ یہ الفاظ ہوں گے، شکوے نہیں ہوں گے کہ جی یہ ہوتا، یہ ہو جاتا، یوں کر لیتا، یہ نہیں ہوگا اس کا۔ تو اللہ رب العزت کا جو راستہ ہے بالکل سیدھا راستہ ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اپنے دل کو، اپنے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ ذات جو میری شاہ رگ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، وہ ذات کہ ہر وقت میں جس کی نگاہ میں، وہ ذات جو میری ہر حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ ذات کیسے مجھ سے بے خبر ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ذات کیسے مجھ سے لا علم ہو سکتی ہے؟ اللہ جانتے ہیں آپ کی تکلیف، اللہ رب العزت جانتے ہیں آپ کی مصیبتوں کو، اللہ جانتے ہیں آپ کی بیماریوں کو، اللہ جانتے ہیں آپ جن تکلیفوں سے گزرتے ہیں، اللہ جانتے ہیں آپ کے ان آنسوؤں کو بھی کہ جن کو آپ آنکھوں میں نہیں لا سکتے، جو گلے سے اتارتے ہوئے آپ کو بڑی مشکل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اللہ ساری کی ساری کیفیات آپ کی وہ جانتے ہیں، لیکن صرف اور صرف ان لمحات میں آپ کو اللہ کے اوپر یقین رکھنا ہے اور توکل کرنا ہے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر کہ اللہ مجھے نکالے گا ان ساری کی ساری چیزوں سے، میرا اللہ سنبھالے گا میرا ہر معاملہ۔ اور پھر دیکھیے گا اللہ رب العزت آپ کو کیسے ان مصیبتوں سے، اور اللہ رب العزت وہاں سے آپ کے لیے راستہ نکالیں گے جہاں سے آپ نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ صرف اور صرف آپ نے اپنی زبان سے ان لمحات میں یہی جملے ادا کرنے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا باللہ۔